پاکستان کے وفاقی نظام میں صوبائی خود مختاری کے حجم پر تاریخی بحث کنٹروورسی سے بھری ہوئی ہے۔ دو مختلف خیالات اس بحث پہ غالب ہیں، ایک طرف مضبوط مرکز ہے اور دوسری طرف صوبائی خود مختاری۔ 2010 میں پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اختیارات اور وسائل دے کر پاکستان کے وفاقی نظام حکومت کو تبدیل کر دیا۔ 10 سال بعد بھی یہی بحث چل رہی ہے کہ صوبائی خود مختاری کے حجم پر نظر ثانی کی جائے، طاقت کے توازن کو مرکز کے حق میں ایڈجسٹ کر کے، لیکن ساتھ ہی صوبائی خود مختاری کو بھی مزید مضبوط کرنے کا مطالبہ ہے۔ پلڈاٹ کا یقین ہے کہ دوسرے وفاقی نظام کے مرکز صوبائی تعلقات اور ان کی وقت کے ساتھ بہتری سمجھنے کے لیے ایک باخبر گفتگو ضروری ہے۔ پلڈاٹ نے پاکستان اور آسٹریلیا کی وفاقیت کے ارتقاء پر 4 ورچوئل سیشنز ہوسٹ کیے تاکہ ایک باخبر گفتگو کی سہولت مختلف آڈینس کے گروپس کو فراہم کی جا سکے۔ ان ورچوئل سیشنز کے لیے ہمارا تعاون 2 ممتاز آتھرز کے ساتھ تھا جنہوں نے اپنی ایکسپرٹ رائے 2 پیپرز میں پیش کی۔ ان میں سے پہلا بیک گراؤنڈ پیپر 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے دوبارہ سے جائزے پر ہے، جو ہمارے عوامی دانشور اور پاکستان کے سابق فیڈرل منسٹر سرتاج عزیز صاحب نے لکھا۔ اس پیپر میں وہ آئین میں 18ویں ترمیم آنے کے بعد جو پاکستان نے چیلنجز 10 سال کے بعد دیکھے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب وفاق کے آئینی اور مالی اختیارات پر جاری سیاسی بحث کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس پیپر میں وہ 10ویں NFC ایوارڈ کے ٹرمز آف ریفرنس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ دوسرا بیک گراؤنڈ پیپر آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے کالج آف لاء میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر معین چیمہ نے آسٹریلیا کے وفاق کے ارتقاء پہ پلڈاٹ کے لیے لکھا۔ اس پیپر میں وہ وفاق کے ارتقاء اور خاص طور پر مالیاتی وفاقیت پہ بات کرتے ہیں۔ اس پیپر کے ذریعے ہمیں آسٹریلیا کے وفاقی سٹرکچر اور اس کے مرکز اور صوبوں کے درمیان پاور اور وسائل کے تقسیم کے بارے میں بہتر جانکاری ملی۔ پلڈاٹ نے 4 ورچوئل سیشنز کی سہولت 4 مختلف سامعین کے لیے منعقد کی۔ ہمارا پہلا سیشن 23 فروری 2022 کو ہوا، جس میں پلڈاٹ نے مختلف پاکستانی پارلیمنٹیرینز، صوبائی قانون ساز اور سیاسی جماعتوں کے عہدیداران کو دعوت دی۔ تقریباً 24 پارلیمانی اور صوبائی اسمبلی ممبر اور 6 سیاسی جماعتوں نے اس سیشن کو جوائن کیا۔ دوسرا سیشن ہم نے 23 مئی 2022 کو رکھا، جس میں ہم نے مختلف میڈیا گروپس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو دعوت دی، جس میں تقریباً 31 میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ تیسرا سیشن ہم نے 26 مئی 2022 کو رکھا، جس میں ہم نے پاکستان بھر سے مختلف یونیورسٹی سے معروف اکیڈیمیا کو دعوت دی اور تقریباً 44 لوگوں نے حصہ لیا۔ چوتھا اور آخری سیشن ہمارا 17ویں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے کی ممبران کے ساتھ ہوا 27 مئی 2022 کو، جن کی تعداد سیشن میں 39 تھی۔ پلڈاٹ کی اس گفتگو کا مقصد بیک گراؤنڈ پیپرز اور ورچوئل سیشنز کے ذریعے نہ صرف دونوں وفاقی نظاموں کے اختلافات اور باریکیوں سے آگاہ ہونا ہے، بلکہ دونوں نظاموں کے چیلنجز اور مواقع کو بہتر طور پر سمجھنا ہے۔ ان سیشنز کے ذریعے جو سرتاج عزیز صاحب کی طرف سے 18ویں ترمیم کی نظر ثانی پہ سفارشات سامنے آئیں وہ یہ تھیں۔ 18ویں ترمیم پاکستان کی صوبائی خود مختاری میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس ترمیم کی وجہ سے وفاق سے صوبوں کو کافی اختیارات اور ذمہ داریاں منتقل ہوئیں۔ 18ویں ترمیم پر سست اور کمزور عمل درآمد نے اس پر کرٹیسزم بھاری کیا اور اس کو اوور ایمبیشس قرار دیا۔ بنیادی طور پر سرتاج عزیز صاحب 18ویں ترمیم کی نظر ثانی کو ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ صوبائی خود مختاری کو اسکیل بیک کیا جا رہا ہے اور یہ وفاق کو ایک منفی روشنی میں دکھائے گا۔ آگے بڑھنے کا راستہ یہ بھی ہے کہ ڈپلیکیشن سے بچا جائے اور جو کام صوبوں میں ہو رہا ہے اسے مرکز میں ڈپلیکیٹ نہ کیا جائے۔ صوبوں کی کیپیسٹی میں اضافہ کیا جائے اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب کچھ ایڈیشنل ریسورسز ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ایلوکیٹ کیے جائیں گی۔ میچنگ گرانٹس کے میکنزم کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کچھ پروگرس کو ایکسلریٹ کر سکتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں قیادت ظاہر کرنی چاہیے اور وہ کوئی ماڈل لوکل گورنمنٹ لا سامنے لے کے آئیں۔ کچھ مرکزی سطح پہ جو ٹیکس ریونیو ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کافی ریسورسز ہو جائیں گی جس سے وہ ایڈمنسٹریٹو بجٹ بھی پورا کر لیں گے۔
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को जिस तरह से विजुअलाइज किया गया था उसको स्ट्रेंथन किया जाए। इन 4 वर्चुअल सेशंस में हमारे मुमताज़ स्पीकर्स सरताज अजीज़ साहब और डॉक्टर मोइन चीमा ने पिलडाट और उसकी ऑडियंस को अपने लिखे पेपर्स के हवाले से तज्ज़िया दिया। इन सेशंस और पेपर्स की सहूलत फराहम करने में हमें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के डायरेक्ट एड प्रोग्राम से मुआवनत मिली। डॉक्टर मोइन चीमा ने अपनी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन वफाक के तारीखी बयान से ली। उन्होंने वफाकी स्ट्रक्चर और उसके पावर और वसाइल मुंतकिल करने के तरीक़ों पर मालूमात फराहम की। डॉक्टर चीमा ने मालियाती वफाकियत की अहमियत बताई और ये कि वफाक का उसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर एक मुल्क फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मुंतखब करता है तो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी हो जाती है। उन्होंने फिस्कल फेडरलिज्म के मौजू पर बात करते हुए ये भी बताया कि अमीर सूबों को डिविजिबल पूल में से कम हिस्सा मिलता है क्योंकि वो आमदनी अपने मकामी वसाइल से हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर चीमा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में वफाकी निज़ाम बहुत गहरा है, लेकिन साथ साथ उस सिस्टम में वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस भी आया है, जिसकी वजह से पावर और पॉलिसी मेकिंग कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ सेंट्रलाइज हुई है। यही फिस्कल इम्बैलेंस कॉमनवेल्थ के बेलॉस गैर मशरूत और मशरूत ग्रांट्स के ज़रिए ऑस्ट्रेलियन सूबों पे कम असर हो जाती है। इन सेशंस के ज़रिए हमें एक गहरा तज्ज़िया मिला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वफाकी निज़ाम पे कि उनकी इर्तिका कितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ और किस हद तक मिलती जुलती है।